مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اپنی اس خواہش کو اگر پورا کرنا ہے تو پورا کرنے کے لیے اس کی صورت بتائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندوں کا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی انہوں نے ہدایات عطا فرمائی ہے وہ سب ہمارے لیے 100% خیر خواہی ہی کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس خیر خواہی کا احساس نہ کر پائیں اور ہم اس ہدایات پر عمل کرنے میں ہم کو تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، یہ سب ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ورنہ یہ کہ اللہ پاک نے الدین یسر فرمایا، دین سراپا آسان ہے۔ پیغمبر دیا رحمت والا، خود ذات رحمت ہے ان کی، تو ظاہر ہے جو چیز عمل کے لیے دیں گے وہ مشکل تھوڑے نہ دیں گے، آسان دیں گے۔ اسی وجہ سے انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں طبعی و فطری، ان کے تکمیل کے لیے جو بھی ہدایات جو بھی طریقے بتائے ہیں سراسر خیر اس کے پاس۔ انہی خواہشات میں سے میں نے ایک عرض کیا، ایک خواہش یہ ہے کہ بھئی دوست بنانا ہے تاکہ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اور پھر دوستی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا اس سے مشورہ لینا، اپنی بات دل کی اس سے کہنا۔ تو اب کیسے آدمی کو انتخاب کیا جائے؟ اگر ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا جائے تو ہم تو اپنے اپنے حساب سے کریں گے۔ بھئی ہم کاروباری آدمی ہیں تو کاروباری کی طرف جائیں گے ہم کو، اور اگر ہم کیا کہتے ہیں ملازم پیشہ ہے تو ملازم والے دوستی کریں گے ہم۔ شریعت نے، میں نے عرض کیا کہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے، اس موقع پر بھی رہنمائی کی ہے، اور رہنمائی کی بنیاد رکھی ہے دین کے اوپر۔ دین پر رکھنے کی بنیاد رکھنے کا اس موقع پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے دوستی کرو جس سے تم کو دین کا نفع ہو، دینی ضرر نہ ہو۔ دونوں باتیں سامنے ہیں، ضرر نہ ہو، اس سے نفع ہو، ایسے شخص سے دوستی کرو۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جو خالص اللہ کے لیے، دین کے لیے دوستی اور تعلق ہوتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ہم آج کل جو دوستیاں کرتے ہیں، ہم تعلقات ہمارے جو ہوتے ہیں خالص دنیاوی، نفسانی، اپنے ذاتی اغراض اور مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے ٹکراؤ، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو تعلقات اور جو روابط دین کی بنیاد پر ہوں گے، ظاہر ہے اس میں کوئی ٹکراؤ کی شکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی ساری صورتیں، سارا نظام، سارا طریقہ بتایا۔ المتحابان فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرنے والے جو 2 لوگ ہوں گے، فرمایا اللہ ہی کے لیے ملے اور اللہ ہی کے لیے، یعنی ان کی مجلس اللہ ہی کے لیے ہو اور ان کی برخاست بھی اللہ ہی کے لیے۔ فرمایا کہ ہم اس کا صلہ دیں گے کہ انہوں نے اپنے اس دوستی پیدا کرنے کے جذبات کو ہمارے حساب سے کر دیا ہے، لہذا عرش کا سایہ ان کو عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ دوستی کا معیار 2 چیزیں ہیں، دینی نقصان نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے تو بس ایسے شخص کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا، مثل ہے نا فارسی کی، یار بد بدتر بود از مار بد۔ فرمایا جو برا ساتھی اور دوست ہوتا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی سانپ ڈس دے گا،
جان چلی جائے گی، آخری درجے کی بات یہ رہے گی۔ لیکن وہ جو ڈسے گا، ایمان جائے گا، عقیدہ جائے گا، اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، تو سوائے اس کے کہ یہاں بھی ڈوب گئے وہاں بھی ڈوب گئے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے اندر۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے آج کل سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ دیں۔ آج ہمارا معیار جو ہے صرف دنیا، مال، پیسہ، نفسانیت، اغراض، اسی پیمانے پر دوستیاں بھی ہماری چلتی ہیں۔ ہم کو جس سے دینی دنیاوی نفع ذرہ برابر بھی ہوگا ہم جڑے رہیں گے اس سے، چاہے دینی کتنا نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی سے دینی نفع کی بات ہے اور دنیا کا کوئی وہ نہیں ہے تو اس کی طرف دل بھی نہیں چاہتا، ارے یار کیا کریں وہاں جا کر کے، وہی نماز روزہ وہی یہ سب بتائے گا، کچھ کرے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بھی ہم دنیا لے کے جاتے ہیں، دنیا ہی کے لیے جاتے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں، اب جا رہے تعویذ لینے کے لیے، کھٹپٹ ہو گئی گھر میں، اب جا رہے وظیفہ پوچھنے کے لیے، گھر کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے دکان باندھ دی، باندھنا ہوتا خیر، اب انہیں وہ یاد آ رہا ہے، سب چونکہ پورا ماحول ہی ایسا چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے بھائی، اللہ پاک کا بڑا عجیب نظام ہے۔ بزرگوں کے پاس جو اس نیت سے آتے ہیں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، نیت تو گڑبڑ لے کے وہ آئے ہوئے ہیں، اسے کچھ نہ کچھ دین کا چسکا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنا ہے، ہمارے جو رابطے میں لوگ ہیں جن کو ہم دوست سمجھ رہے ہیں، ان کو اس پیمانے سے دیکھیں کہ دینی نفع ہم کو کتنا ملتا ہے، دین کا فائدہ کیا مل رہا ہے، ان کے ذریعے سے ہماری اصلاح کی بات آ رہی ہو، ہمارے اندر جو ہے تلاوت کا ذوق ہو، نماز کا ذوق پڑھ رہا ہو، ہمارے اندر جو ہے ذکر و اذکار کا جذبہ پیدا ہو رہا، یہ نفع کی بات ہے اس کے اندر۔ اور معلوم ہوا اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے 99 والی بات آ گئی اور نمبر 2 کمائی کا طریقہ معلوم ہو رہا، یہ گڑبڑ بات ہو جائے گی اس میں۔ یہ مضمون ایک کھلا تھا، اس پر میں نے عرض کیا، دیکھیے جن لوگوں سے دینی تعلق ہوتا ہے اللہ پاک کتنا نوازتے ہیں اور کتنی اللہ رہبری کرتے ہیں، قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے اکابر میں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے زمانے میں ان کو ایسا بنایا تھا کہ بڑے بڑے علماء ان سے رجوع کیا کرتے تھے، بہت اللہ نے دینی اعتبار سے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ فرمایا سن 47 کے ہنگاموں کی بات ہے، ادھر جمنا کے کنارے سہارنپور کے قریب ایک شخص تھے، وہاں کی بستی ساری کی ساری مرتد ہو گئی۔ حالات یہ سب بڑی آزمائش کے آ چکے تھے، تو یہ صاحب بھی مرتد ہو گئے، مگر وہ گنگوہ میں رہے ہوئے تھے، یعنی حضرت گنگوہی کی خدمت میں اذان وذان دیا کرتے تھے، اسی حضرت کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن حالات میں گھر کر کے کیفیت پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی تھی، اذان بھی دی تھی۔ ایک شخص گنگوہ آ رہا تھا تو انہوں نے اس شخص سے کہلوایا کہ حضرت گنگوہی کے مزار پر جا کر کہہ دینا کہ آپ کا مؤذن مرتد ہو گیا۔ یہ بزرگوں کے تعلق کا اللہ پاک کیسی لاج رکھتے ہیں اور کیسی رہبری رہنمائی اور کس طرح اس کو بچا لیتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا مرتد ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا، اس کو سنبھالیے۔ آنے والے نے کہہ دیا، اس کو کیا تھا، اس نے آ کے پیغام پہنچا دیا بازار کے اوپر کہ وہ مؤذن آپ کو تو مرتد ہو چکا ہے، اب اس کے آپ کو کریں۔ جیسے ہی اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب پر ایسی وحشت پیدا کی ہے کہ وہاں سے فوراً بھاگا اور نکل کر قریب ملک میں چلا گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ میں نے اس طرح سے کیا کہ اللہ کے لیے دوستی اور تعلق یہ رنگ لاتا ہے، اللہ کا عجیب معاملہ ہے۔ دنیا کے لیے دوستی، اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے، اس میں نقصان و خسارہ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دنیا ہی کے لیے آپس میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔
ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، فریب دہی کا معاملہ کر دیا، اس کا پیسہ تو دنیا میں سب ہو ہی رہا، لیکن دین کے لیے جو تعلق رہتا اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ جو تعلق پیدا کیا ہے اس کی بنیاد ہی کچھ اور آتی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی المتحابان فی اللہ کی نعمت نصیب فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت اچھی تدبیر ایک مرتبہ فرمائی تھی۔ ہم لوگوں سے کہا تھا بھائی دیکھو اساتذہ جو ہم لوگ تھے ان کو ہدایت فرمائی تھی، اور یہی فرمایا تھا بھائی اس حدیث میں جو بات ہے اس نعمت کو حاصل کرو تاکہ اس کا یہاں بھی فائدہ ملے، اس کا وہاں بھی ملے۔ فرمایا کہ جس سے مناسبت ہو، یعنی جس سے جیسے آج کل کہتے ہیں پٹلی کھاتی ہو، بس یہ جس سے کھاتی ہو اس سے معاہدہ کر لو دینی اعتبار سے۔ کیا معاہدہ کر لو کہ بھائی ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تم بتا دیں، تمہارے اندر کوئی کمی ہوگی ہم بتا دیں، بس فرمایا یہ بنیاد بنا لو کہ جیسے مثلا ہمارے اندر کوئی کمی ہے آپ بتا دو، اور ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم بتا دیں اس کو۔ اب دیکھیے دنیا کے اعتبار سے ہے معاملہ، ہم مثال طور گھر سے نکلے اور ایسی جلدی میں کپڑا پہن لیا ہم نے اور معلوم ہوا کہ لگی ہے غلاظت، تو ملنے والا ملے گا فوراً کہے گا کہ فلانا کپڑے آپ ہی کہے گا نہیں کہے گا، ہم کو برا بھی نہیں لگے گا، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، اچھا کہ تم بتا دیا، ابھی تو گھر سے باہر ہی نکلے تھے، کہیں وہاں محفل میں جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا وہاں پر۔ اسی طرح دینی سلسلے میں جذبہ یہ کر لیں کہ جس کو ہم نے دوست بنایا ہے وہ کچھ کہے گا تو تشکر کے ساتھ اس کو اور امتنان کے ساتھ تمہیں تمہارا بہت بہت شکریہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نے اسی دینی اخوت کی بنیاد پر بہت بڑا علم حاصل کیا، کیونکہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جو کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، ظاہر ہے کہ ہر روز بیٹھ نہیں سکتے تو یہاں پر دوستی کر لی، یار ایسا کرو ہم دونوں کاروباری ہیں تو ایک دن تم جانا ایک دن ہم کاروبار میں رہیں گے، ایک دن ہم جائیں گے تم جانا، اور یہ طے کر لیا تھا کہ مجلس میں دن بھر جو باتیں سنی ہیں وہ آ کے ہم کو بتا دیں گے، اور ہم جو سنیں گے وہ تم ہم کو بتا دیں گے۔ کتنا بہترین طریقہ دینی تعلق کا کہ علم بھی مل رہا، عمل بھی مل رہا، اصلاح بھی مل رہی، اور خیر خواہی ہمدردی دینی بڑھتی چلی جا رہی، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کمال ایمان کے لیے بنیاد بتایا، دوستی کرو اللہ کے لیے اور بگاڑ بھی اللہ ہی کے لیے کرو۔ جب اللہ کی دوستی ہوگی تو دینا بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا، نہ دینا بھی اللہ۔ فرمایا یہ نعمت اگر مل گئی فقط استکمل الایمان، تمہارا ایمان درجے کمال پر پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے، آپ